سیاق سین یا قاف جو ہے، جس کا مادہ سین واو قاف ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے. تو اب اسی ضمن میں، کنٹیکسٹ کی ہی ضمن میں، قاف را نون، اس کو دیکھتے ہیں. یہ پہلے بھی شاید ہو چکا ہو، لیکن یہ لمبا تھا، مطلب لمبی نشست تھی. اس کی ایک چھوٹی نشست جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قاف را نون. چھتیس مقامات پر یہ ہے. الاقتران ازدواج کی طرح اقتران کے معنی بھی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے کسی معنی میں باہم مجتمع ہونے کے ہیں. قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے. قرنت البعیر مع البعیر، دو اونٹوں کو دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دینا، اور جس رسی کے ساتھ ان کو باندھا جاتا ہے اسے قرن کہا جاتا ہے. اور قرنتہ تفعیل میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں. قرآن پاک میں ہے وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جائیں. اور وہ آدمی جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہم پلہ ہو، اسے اس کا قرن کہا جاتا ہے. اور ہم پلہ یا ہم سر کو قریب بھی کہتے ہیں. چنانچہ محاورہ ہے فلان قرن فلان او قرینہ، فلاں اس کا ہم عمر یا ہم سر ہے. قرآن پاک میں ہے انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ہم نشین تھا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے. یہاں قریب سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے دوسری جگہ شہید گواہ کہا. اچھا، ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ فرشتے بھی بالکل گواہی کے طور پہ، گواہ کے طور پہ ہیں، تو ان کو ایک یہ بھی سائیکولوجی جو ان کی بنی ہوئی ہے نا، فضول جو اسلام سے بالکل مخالف ہے، سو کالڈ اہل کتاب، وہ ان کے کرنا تو نہیں، اب آپ ویسے سمجھ ہی گئے ہوں شاید، کچھ لوگ تو ابھی تک بھی اتنی سی بات سے بھی سمجھ گئے ہوں کہ وہ ان کا
گواہی کے کنسیپٹ کو دیکھ کے تو اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ جینڈر اسپیسیفک چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. اتنے کھوکھلے ہیں کہ ان کا وہ کبھی بھی کچھ اپنے لیے بھی بہتر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. آگے چلتے ہیں. یہاں قریب سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے دوسری جگہ شہید گواہ کہا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیت، اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. قرین کی جمع قرنا ہے. قرآن پاک میں ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے شیطان کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا. ایک زمانے کے لوگ یا امت کو قرن کہا جاتا ہے. اس کی جمع قرون ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور ہم نے بہت امتوں کو ہلاک کر ڈالا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ من قرن، اور ہم نے ان سے پہلے بہت امتیں ہلاک کر دیں. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. قُرُونًا آخَرِينَ، اور جماعتیں. القرون بفتح القاف یعنی قاف کے اوپر زبر کے ساتھ کے معنی فنس نفس کے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. نیز قرونن وہ اونٹ ہے جو چلتے وقت پچھلے پاؤں اگلے پاؤں کے جگہ پر رکھے، گویا وہ ان کو باہم ملا رہا ہے. قارون ترکش جبکہ کمان کے ساتھ باندھا ہوا ہو. ناقۃ قرون وہ اونٹنی جس کے پچھلے تھن باہم ملے ہوئے. القران حج اور عمرے کو جمع کرنا اور مطلق دو چیزوں کے جمع کرنے پر بھی بولا جاتا ہے. قرن جانور کا سینگ. کبشن اقرن سینگوں والا مینڈا. مونس قرنا تشبیہ کے طور پر عورت کے افلت کو بھی قرن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سینگ کی شکل کا ایک مادہ ہوتا ہے جس سے مرد کے عضو مخصوص کو
مجامعت کے وقت اس طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے گویا اسے سینگ چبھ رہا ہے۔ قرن الجبلی پہاڑ کا ابھرا ہوا حصہ، قرن مرأتی عورت کے گیسو، قرن المرأتی آئینے کا فریم، قرن الفلاح جنگل کا کنارہ، قرن الشمس آفتاب کا کنارہ، قرن الشیطان شیطان کے سینگ۔ الغرض ان تمام محاوروں میں قرن کا لفظ بطور تشبیہ کے استعمال ہوا ہے، اور ذوالقرنین ایک مشہور بادشاہ کا لقب تھا جس کا قصہ سورہ کہف 83 سے 98 میں مذکور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان لک بیتا فی الجنت و انک لذو قرینہ، کہ جنت میں تمہارے لیے ایک مکان مخصوص ہے اور تم اس امت کے ذوالقرنین ہو، یعنی بلحاظ مرتبہ کے اس امت میں ذوالقرنین کی مثل ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔